الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولا نظير له ولا مشير له ولا وزير له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيبنا وإمامنا ومرشدنا وهادينا وبشيرنا ونذيرنا ومأوانا وملجانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن قال النبي صلى الله عليه وسلم فضل كلام الله على سائر الكلام وقال النبي صلى الله عليه وسلم أشراف أمتي حملة القرآن دنیا نے دین کو بھلا رکھا ہے غفلت کی نیند سلا رکھا ہے اس دور میں خوش نصیب وہ ہے اکبر جس نے قرآن مجید کھلا رکھا ہے مومن کا یہ کردار مومن کی یہ پہچان اخلاص میں ہو روح تو اخلاق میں ہو جان ایمان کی بجلی ہو تڑپتے ہوئے دل میں ایک ہاتھ میں تلوار ایک ہاتھ میں قرآن یا الہی جب تک کہ میرے جسم میں جان رہے تجھ پہ صدقے تیرے محبوب پہ قربان رہے میں رہوں یا نہ رہوں پر یہ میرے درد دل کی دعا ہے یا رب
دین اسلام رہے اور عزت قرآن رہے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز حاضرین، بزرگان دین، جماعت مسلمین امت بہترین، محترمہ معززہ مکرمہ ماں بہنوں عزیزہ بیٹیوں، آج انشاءاللہ العزیز جمعۃ المبارک دے بیان دا موضوع قرآن مجید دے فضائل، اس لئی کہ رمضان نو قرآن دے نال بڑا تعلق ہے اور قرآن نو رمضان دے نال بڑا تعلق ہے، بہت زیادہ جوڑ ہے۔ رمضان المبارک دے اندر قرآن آیا اور قرآن دے اندر رمضان آیا۔ قرآن مجید دے فضائل انشاءاللہ میں عرض کروں گا تاکہ فضائل دی اہمیت اور دی عظمت ساڈے دلوں دے اندر آوے اور پھر اسی قرآن کھول کے تلاوت کر کے اپنے مالک اور خالق دے نال گفتگو کر سکیے۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ میری حاضری تساں حضرات دی حاضری اللہ اس رنگ دے اندر قبول کرے کہ ماضی دے سارے گناہاں نو اللہ معاف فرما دے۔ قرآن مجید و عظمت والی کتاب ہے، قیامت والے دن اللہ دے دربار دے اندر پڑھن والے لئی اے سفارشی بن جائے گی اور اس وقت تک سفارش کرے گی، یا اللہ اے رات نو پڑھدا رہیا، دنے مینوں پڑھدا رہیا، صبح پڑھدا رہیا، تراویح سندا رہیا، میرے اللہ میں اس وقت تک سفارش کردہ رہاں گا جدوں تک پڑھن والے دی بخشش دا فیصلہ نہیں ہو جاتا۔ رمضان اور قرآن دونوں سفارشی، دونے بندہ رحمان لئیے سفارش کرنگے اور اینا دی سفارش تے میرا رب پڑھن والیاں روزہ رکھن والیاں جنت عطا کرے گا۔ لوگ پوچھتے نے کوئی وظیفہ دسو خاص رمضان المبارک دے اندر وہ کیتا جاوے، سب تو بڑا وظیفہ رمضان المبارک دے اندر اللہ دے قرآن دی تلاوت ہے۔ حضور بہت زیادہ پڑھتے سن، ایتھے آ جاؤ، حضور بہت زیادہ پڑھتے سن، بار بار پڑھتے سن، سب تو اعلیٰ سب تو افضل وظیفہ رمضان المبارک دے اندر او ہے قرآن مجید دی تلاوت۔ حضور نے فرمایا ابو ہریرہ کی کردہ ہم نے؟ عرض کیتا حضور میں اللہ دا قرآن پڑھدا، فرمایا قرآن پڑھیا کر، قرآن پڑھدیاں اگر تیری موت آ گئی، تیری قبر تے اللہ دے رحمت والے فرشتے اس طرح آیا کرنگے جس طرح حاجی لوگ احرام بن کے بیت اللہ دی زیارت لے جایا کر دے ہیں۔ قرآن مجید صداقتاں دا مجموعہ بن کے آیا، حقیقتاں دا خزانہ بن کے آیا، دستور حیات بن کے آیا، بلکہ قرآن مجید ساری کائنات لئی آب حیات بن کے آیا۔
امام احمد بن حنبل رحمت اللہ علیہ نو 99 مرتبہ اللہ دے جلویاں دی زیارت ہوئی. یا اللہ تیری زیارت کرنی ہوئے تے کیڑا وظیفہ پڑھا؟ آواز آئی قرآن پڑھیا کر. کی پڑھیا کر؟ قرآن پڑھیا کر. فہمن او بدون فہمن، یا اللہ سمجھ کے پڑھا یا بغیر سمجھ کے پڑھا؟ آواز آئی سمجھ کے پڑھ تیری مرضی، بغیر سمجھ کے پڑھ تیری مرضی. کتاب تے میری ہے نا، پڑھنا تیرا کم ہوئے گا، دیدار کرا دینا میرا کم ہوئے گا. حضور نے فرمایا امتیو میں 2 چیزاں تو انو دے کے گنبد خضرا جا رہے ہیں. آواز نہیں آئی؟ میں 2 گفٹ، 2 تحفے، 2 ہدیے تو انو دے کے میں گنبد خضرا جا رہے ہیں. وہ 2 تحفے پورے دین دا خلاصہ، پورے دین دا مجموعہ، پورے دین دا گلدستہ. انہوں مضبوطی دے نال پکڑ لینا، کدی گمراہ نہیں ہوو گے. یا رسول اللہ 2 ہدیے کیڑے نے، اور 2 گفٹ کیڑے نے؟ آمنہ دلال نے فرمایا ایک میں اللہ دا قرآن تو انو دے کے جا رہے ہیں، ایک میں محمد اپنا فرمان تو انو دے کے جا رہے ہیں. تورات، انجیل، زبور آسمانی کتاباں پیغمبراں تے نازل ہوئی ہیں. ایک تے گل یہ یاد رکھو کہ ہن تورات، انجیل، زبور اصلی حالت وچ نہیں ملتی، ترمیم ہو گئی. یہ دے اندر کچھ اپنے مسئلے انہوں نے بنا کے وچ داخل کر دیتے. لاہور جاؤ ہور تورات ہوئے گی، انڈیا جاؤ ہور ہوئے گی، برطانیہ جاؤ ہور ہوئے گی. لیکن میں کی کہنا چاہتا ہوں، تورات و انجیل نو اپنی قیادت و سیادت تے بڑا ناز سی. اس وقت تک ناز سی جدو اللہ دا قرآن نہیں آیا سی. جدو قرآن مجید آ گیا، صحنے چمن کو اپنی بہاروں پہ ناز تھا. ارے وہ آ گئے تو ساری بہاروں پہ چھا گئے. ہن قیامت دی صبح تک تورات ول نہیں ویکھیا جائے گا، انجیل ول نہیں ویکھیا جائے گا، زبور ول نہیں ویکھیا جائے گا. اپنی ہدایت اور رہنمائی لئی محمد دے قرآن ول ہی ویکھیا جائے گا. اصلی حالت اس تورات نہیں. اور میں چیلنج کرتا، میں دعویٰ کرتا کہ اصلی حالت دے اندر نہ تورات، نہ انجیل، نہ زبور. جاؤ لاہور دے اندر، جاؤ پشاور دے اندر، جاؤ کراچی دے اندر، جاؤ برطانیہ دے اندر، جاؤ امریکہ دے اندر، جاؤ جناب دبئی دے اندر. جیڑا قرآن جلال مسجد دے اندر موجود ہے اوہی لندن دے اندر موجود ہے، اوہی دبئی دے اندر موجود ہے. اوہی قرآن مکہ چ بھی موجود ہے، محمد دے مدینے چ بھی موجود ہے. کوئی دنیا دی طاقت ہے تبدیلی نہیں لیا سکتی. ایک زیر دا فرق پہ جائے تو پچھوں حافظ بول پہندا ہے. اسی جی زبر پڑھ دیتی ہے، اتنے تو زیر ہے. اس لیے تو میں آخدا جب تک خدا کی خدائی رہے گی، مصطفیٰ کی مصطفائی رہے گی، دنیا کعبے کی فدائی رہے گی، قرآن کی رہنمائی ملے گی، اسی کے اندر امت کی بھلائی ہوگی. نہ گھبراؤ مسلمانوں، خدا کی شان باقی ہے. ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے. شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان.
اللہ فرماندے نے میں قرآن رمضان دے اندر اور رمضان قرآن دے اندر لے آندا، اس لیے اس قرآن مجید دی رمضان دے اندر تلاوت زیادہ کریا کرو، اے دی زیارت کریا کرو، اینو سینے نال لایا کرو، اینو اکھاں دے نال لا کے بینائی نو بڑھایا کرو۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم وادی نخلا دے اندر صبح دا وقت اللہ دے قرآن دی تلاوت فرما رہے نے، آواز ذرا اچھی ہو گئے، جنات دی جماعت دا گزر ہو رہا سی، اونا دے کنہ دے اندر حلاوت بھری آواز، مٹھاس والی آواز جدوں پہنچی، بریک لا کے کھڑے ہو گئے، نبی اللہ کو لو قرآن سن دے رہے، رشد و ہدایت دیاں کندیلاں روشن ہو رہی نے، حضور کو لو جنات قرآن سن دے رہے، صداقت دے بلب اونا دے سینے دے اندر جگمگا رہے نے، سبحان اللہ دے گو نبی اللہ کو لو جنات قرآن سن رہے نے، اغیار تو کٹ رہے نے، اللہ رسول نال جڑ رہے نے، اندروں کچھ نکل رہا ہے، اندر کچھ داخل ہو رہا ہے، اللہ آپ رپورٹ پیش فرماندے نے، وَإِذْ صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ يَسْتَمِعُونَ الْقُرْآنَ فلما حضروه قالوا انصتوا فلما قضي ولوا الى قومهم منذرين۔ نبی اللہ کو جنات نے قرآن سنیا، انہاں تے اتنا اثر ہو گیا، اتنا اثر ہو گیا کہ محفل چھڈن تو پہلا محمد دا کلمہ پڑھ لیا۔ مقدر والے سن، حضور دی زبان تو قرآن سن رہے نے، اللہ دے نبی دی زبان تو قرآن مجید دی تلاوت سن دے گئے، ایمان دی دولت تو مالا مال ہم دے گئے۔ پھر میں نو کہہ لین دیو کہ او ممتاز نہ ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، کیوں ممتاز نہ ہو اسلام دنیا بھر کے دینوں میں، وہاں مذہب کتابوں میں، یہاں قرآن سینوں میں۔ وعدہ کرو اسی رمضان اچ قرآن پڑھا گیا، دو دو چار چار ختم کرو، کہو انشاءاللہ۔ میں ایسے کرانے بھی جاندا جس گھر دے اندر ہر روز ایک قرآن ختم کرتا ہے، 3 بچے نے 3 بچیاں نے روزانہ قرآن ختم کر دینے۔ اس لیے میری گزارش ہے، میں تشکیل کر رہے ہیں، وعدہ کرو باقی تے رہ گئے تھوڑے دن، اسی انشاءاللہ صبح و شام قرآن دی تلاوت کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ اور میں کھلے لفظاں دے اندر کہہ دیواں، ہاں جاری پانی نو ویکھو نظر تیز ہو جاندی ہے، سبزے نو ویکھو نظر تیز ہو جاندی ہے، اور میں کہاں ماں باپ نو ویکھیا کرو نظر تیز ہو جاندی ہے، قرآن مجید نو ویکھ کے تلاوت کر نظر تیز ہو جائے گی، بیت اللہ نو ویکھ نظر تیز ہو جائے گی، روضہ رسول اللہ نو ویکھ نظر تیز ہو جائے گی۔ ڈاکٹر کو وقت بھی لو گے، 2000 بھی دیو گے، کھول کے قرآن ویکھ کے پڑھو، انشاءاللہ اینک بھی اتر جائے گی۔ قرآن مجید میرے آقا نے پڑھیا، جنات تے اثر ہو گیا، انہوں نے کلمہ پڑھ لیا، پھر تبلیغ لئی نکل گئے۔ اللہ نے سانو ایک قرآن نہیں عطا کیتا، 2 قرآن عطا کیتے نے۔ تسی کہو گے 2؟ ہاں جناب، اللہ نے 2 قرآن دیتے ہیں، حاضر ہو جاؤ۔ اللہ نے 2 قرآن عطا کیتے نے، ایک قرآن علم کملی والا عمل ہے، 2 قرآن میرے رب نے عطا کیتے،
قرآن علم کملی والا عمل، ایک قرآن متن کملی والا تشریح ہے، ایک قرآن اجمال ہے کملی والا تفصیل ہے، ایک قرآن واضح کملی والا واعظ ہے، ایک قرآن مسلک ہے کملی والا سالک ہے، ایک قرآن نور ہے کملی والا سراج منیر ہے، ایک قرآن رحمت ہے کملی والا رحمت للعالمین ہے۔ جلال مسجد چان والیو، ایک قرآن دیاں 17 کالیاں نے، ایک قرآن دیاں زلفاں کالیاں نے۔ مزہ نہیں آیا؟ حاجی عظیم، ایک قرآن دیاں 17 کالیاں، ایک قرآن دیاں زلفاں کالیاں، ایک قرآن مکے مدینے والیاں نے ویکھیا، ایک قرآن میں اور تساں ویکھ رہے ہو، ایک قرآن سبز گنبد دے اندر ہے، ایک قرآن سبز غلاف دے اندر ہے، ایک قرآن میریاں تے تیریاں الماریاں دے اندر موجود ہے، اور ایک قرآن ہجرت والی رات صدیق اکبر دے کندھیاں تے موجود ہے۔ دو قرآن میرے وال، دو قرآن رب نے عطا کیتے ہیں۔ رانا صاحب، قرآن مجید دے اندر جو قال ہے وہ مصطفیٰ کا حال ہے، جو قرآن مجید میں نقوش و دال ہیں وہ محمد کے اعمال ہیں۔ اللہ فرماندے نے شہر رمضان الذی، پڑھو میرے نال، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ اچھا حاجی صاحب، میں کتاب لکھا انہوں کو بڑے منو بڑی خوشی ہوئے گی، تسی کو لکھو کتاب، تسی کوئی تہاڈی کتاب پڑھ رہے ہو تسی بڑے خوش ہو جاؤ گے، یار میری لکھی ہوئی کتاب فلانا پڑھ رہے ہیں۔ تے جدو رحمان دے کلام نو کوئی پڑھدا ہوئے گا تے رحمان کتنا راضی ہے۔ انہوں ویکھنا ثواب، انہوں پڑھنا ثواب، انہوں چومنا ثواب، انہوں سینے نال لانا ثواب۔ اللہ فرماندے نے میں تیرے لئی ثواب دے ذخیرے بنا دیتے نے، اس لئی دو قرآن میں تینوں عطا کیتے نے۔ اللہ فرماندے نے قرآن ایسا ہے، ایک قرآن نورانی شیشہ تے رب دا راہ وکھاوے، جو کوئی اس تے عمل کماوے تے سدھائی جنت جاوے۔ پڑھو گے نا اونچی ذرا؟ چار آوازیں ایسی ہیں جب اٹھتی ہیں بلائیں ٹل جاتی ہیں، رحمتوں کا نزول شروع ہو جاتا ہے۔ کتنی آواز نہیں آئی؟ چار آوازیں ایسی ہیں جب وہ بلند ہوتی ہیں بلائیں ٹل جاتی ہیں، مصیبتیں ٹل جاتی ہیں، ٹینشنیں ٹل جاتی ہیں، اللہ کی رحمت اترتی ہے، اس کا فضل اترتا ہے، اس کا کرم اترتا ہے۔ وہ کون کون سی چار آوازیں ہیں؟ سنو ذرا۔ نمبر ایک، جدو مؤذن آکھدا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، کہو ذرا، جدو مؤذن دی آواز دے اندر اے آواز آندی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر، اللہ فرماندے نے جتھوں اے آواز آ رہی ہے اور جتھے تک جا رہی ہے اتھوں بلاواں ختم کر دیو، رحمتاں دا نزول کر دیو۔ ایک آواز، اس اذان دی نسبت ویکھو کدھر ہے، سبحان اللہ ہی نہیں نکلتی تو جدو مؤذن اذان دے وے جتھے تک آواز جاندی ہے بلاواں ٹل جاندیاں نے، رحمتاں اتر آندیاں۔ نمبر دو، پاک پیغمبر نے فرمایا جدو مجاہد
سینہ تان کے دشمن دے سامنے کھڑا ہو کے آخد ہے نعرہ تکبیر. فوجی کر دیں نا نعرہ تکبیر. جدو مجاہد سینہ تان کے کفر دے سامنے اللہ دا نعرہ بلند کر دے. اللہ فرماندے نے جتھوں چلے ہے جس شہر جو چلے ہے اس شہر دے اندر فرمایا کہ عذاب ختم کر دیو میری رحمتاں دا نزول کر دیو. نمبر 3 جدو حاجی احرام بند کپڑے اتار دے جوتی اتار دے ٹوپی اتار دے خسا اتار دے کفنی پا کے آخد ہے لبیک اللہم. پھر پڑھو لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. پھر کہو سبحان اللہ. جدو حاجی آخدہ لبیک یا اللہ میں حاضر ہاں یا اللہ میں حاضر ہاں. اللہ فرماندے نے فرشتیو جس محلے چوئے چلے ہے جس شہر چو چلے ہے میری رحمت گوارا نہیں کر دیے. میرا اعلان سن لو جس شہر محلے چو چلے ہے اس محلے اور شہر تو بلاواں ٹال دیو رحمتاں اتار دیو. اے آواز میں نو بڑی پیاری لگ دی ہے. نمبر جدو رات میں بندے گناہ کر کے سوندے نے شراب پی کے سوندے نے بدکاری کر کے سوندے نے منصوبے غلط بنا کے سو جاندے نے سارا دن لٹ دے نے سارا دن زیادتی کر دے نے. زمین آکھ دیئے یا اللہ میں نو آڈر دے میں انو نگل جاواں میں انو تباہ کر دے میں انو برباد کر دے. زمین اجازت منگ دی ہے یا اللہ میں نو اجازت دے انو ملیا میٹ کر دے تہس نیس کر دے. اور صبح تہجد دے وقت جدو چھوٹے چھوٹے بچے اٹھ دینے وضو کر دینے پھر قرآن کھول دینے کوئی آخر ہے یا ایوہ المزمل کوئی بچہ سبق یاد کر دے یا ایوہ المدثر کوئی پڑھ دے ان رحمت اللہ قریب من المحسنین. کسے بچے دی آواز آندی ہے تبارک اللذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر. اللہ فرماندے نے چاہندا سی میں انہاں تباہ کر دیواں لیکن اس آواز دے اٹھن نال اس آواز دے بلند ہون نال میں سارے تے اپنا قہر ختم کر دیتا رحمتاں دا نزول کر دیتا. اس لئے مدارس نال پیار کرے کرو مساجد نال پیار کرے کرو. قرآن پڑھن والا خواہ تہاڈا بچہ ہے یا کسے دا بچہ ہے اودے نال پیار کرے کرو کیونکہ اے دی تلاوت دی برکت نال عذاب ٹل جاندے نے. خدا دا قہر جڑا ہے رحمت دے اندر بدل جاتا ہے. اس لیے اللہ فرماندے نے میرا محبوب قرآن پڑھے جنات نے کلمہ پڑھ لیا اور سیدنا صدیق اکبر نے کر دے اندر ایک چبوترا بنایا ایسے اونچا جا تھڑا اتھے بیٹھ کے تلاوت کر دے سن اور تلاوت دے اندر ایک رنگ ہوندا سی کہ یا قرآن دی تلاوت شروع ہوئی تے رونا شروع کر دے سن اکھاں چانسو آ جائے. تھوڑی جی آواز بلند مکے دے کافر انہاں دیاں عورتاں انہاں دیاں بچیاں ارد گرد آ کے کھڑیاں ہو جاندیاں اور قرآن سن دیاں سان. مکے دے کافر جمع ہو کے آ گئے. ابو بکر قرآن آہستہ پڑھیا کر سانو خطرہ ہے کتے ساڈی اولاد محمد دا کلمہ نہ پڑھ لگے. ہولی پڑھیا کر. حضور نے فرمایا پڑھن لگیا رویا کرو یا رون والا منہ بنا لیا کرو اللہ رون دا ہی ثواب عطا کر دے.
ہੌلی پڑھیا کر آپ دے پڑھن دی برکت دے نال 13 کافراں نے محمد دا کلمہ پڑھ لیا۔ پھر میں کہاں نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے، ابھی اسلام زندہ ہے، ابھی قرآن باقی ہے۔ ماشاءاللہ صدقے جاؤ۔ ابو بکر قرآن پڑھ رہے ہیں، 13 بندیاں نے کلمہ پڑھ لیا۔ عمر قرآن سندا ہویا آیا، قرآن پڑھدا ہویا گیا۔ حاجی صاحب میرے ول ویکھو ذرا، قرآن سندا ہویا بہن کولوں، قرآن سندا ہویا آیا، قرآن پڑھدا ہویا محراب دے اندر دنیا تو جا رہی ہے۔ اس لیے فرمایا قرآن دا پیغام کی ہے، میسج کیا ہے قرآن مجید؟ قرآن مجید کا میسج اور پیغام یہ ہے، قرآن کہتا ہے میرے اوپر عمل کر پھر پوری دنیا میں راج کر۔ سبحان اللہ۔ میرے اوپر عمل کر پھر پوری دنیا میں راج کر۔ جنہوں نے عمل کیا تھا ہوا ان کی نوکر بن گئی، زلزلہ ان کا نوکر بن گیا، افریقہ کے جنگل کے شیر ان کے نوکر بن گئے۔ جنہوں نے قرآن مجید کو زندگی کا حصہ بنا لیا تھا وہ زہر کی شیشی بسم اللہ کر کے پی جاتے ہیں۔ 313 ہیں، ہزاروں پہ غالب آ رہے ہیں، جدھر جاتے ہیں دشمن کے دلوں میں رعب طاری ہو جاتا ہے، فتوحات ان کے قدموں کو بوسے دیتی ہوئی نظر آ رہی ہے۔ میرے دوستوں بزرگوں، جنہوں نے قرآن مجید کو اپنی زندگی پہ لاگو کر لیا تھا وہ چلتے فرش پر ہیں، جوتیوں کی آواز عرش پہ آتی ہے۔ نہیں، جنہوں نے زندگی میں قرآن کو لاگو کر لیا تھا وہ خشک دریا کو خط لکھتے ہیں، چلنا ہے تے چل ورنہ چل۔ رانا صاحب تو سبحان اللہ نہیں آئی۔ چلنا تے چل، وہ ایسا چلا کہ آج تک دریائے نیل کا پانی نیچے نہیں آیا۔ بات کیا تھی؟ نہ روم و ایران سے دبے چند بے تربیت اونٹوں کے چرانے والے، جن کو کافور پہ ہوتا تھا نمک کا دھوکہ، بن گئے دنیا کو اکسیر بنانے والے۔ دیکھنے کو نکل آئی خدائی ساری، گھر سے جو نکلے محمد کے گھرانے والے۔ وعدہ کرو کہ قرآن پڑھا گے، الیکشن والی انشاءاللہ نہ ہو، جیڑا ایم این اے ہاں تینوں ہی ووٹ دیں گے انشاءاللہ، پھر کہو انشاءاللہ۔ حاجی عثمان ذرا توجہ کرنا ہے۔ حضرت عمر قرآن پڑھدا ہویا آیا اور قرآن سندا ہویا آیا، پڑھدا ہویا دنیا تو گیا۔ سیدنا حضرت عثمان غنی 85 سال عمر تھی اور پوری زندگی ایک رکعت میں قرآن مکمل ختم کیا۔ حاجی صاحب 85 سال عمر، ہر رات ایک قرآن مکمل ختم کرتے تھے۔ غسل خانے کے اندر بھی کپڑا باندھ کے غسل کرتے تھے۔ کیوں؟ فرمایا کہ مجھ سے اللہ کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں۔ لمبی گل ہے، میرا موضوع قرآن ہے۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان میں قرآن ہے یا قرآن میں رمضان ہے، لہذا رمضان اور قرآن کا آپس میں بڑا جوڑ ہے، بڑا تعلق ہے، اور سب سے بہترین وظیفہ رمضان میں وہ اللہ کے قرآن کی تلاوت ہے۔ پھر اگلی گل بھی میں کروں، جو حضرات قرآن نہیں پڑھے ہوئے گھبرانے کی ضرورت نہیں، وضو کرو، مسجد کے اندر قرآن پڑھیں، اٹھا کر ویسے ہی قرآن کو دیکھنا شروع کر دو، انگلیاں پھیرنی شروع کر دو، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن، ایک سپارہ ادھر ہی پڑھ دیا کرو۔ نہیں پڑھ سکا کسی وجہ سے کوئی بات نہیں، 40 دن پیاسا عثمان، باغیاں نے محاصرہ کر لیا،
پانی اندر نہیں جان دین ڈے، باہر معاصرہ ہو چکے ہے، 40 دن گزر گئے پیاسے نے۔ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پانی دا مشکیزہ پر گئے، اپنے بھائی عثمان دے کول جا رہے نے، رستے دے اندر باغیاں نے تیر مارے، مشکیزہ پھٹ گیا، سارا پانی ختم ہو گیا۔ حضرت علی نے اپنی پگڑی اتاری اور اتار کے عثمان دے گھر دے اندر سٹ کے کہنے لگے عثمان میں بڑی کوشش کی تھی ہے پانی پہنچان دی لیکن باغی نہیں جان دین دے، اے میں پگڑی تیرے ول سٹ رہا، قیامت والے دے محمد نے میری شکایت نہ کر، حضور نے میری شکایت نہ لانا جا کے، میں بڑی کوشش کر رہے ہیں پانی پہنچان دی۔ 40 دن دا پیاسا عثمان، شیر خدا نے پوچھا بھائی جان پیاس نہیں لگ دی؟ فرمایا پیاس تے بڑی لگ دی ہے، پھر تسی کی کر دیو؟ عثمان غنی کہنے لگے بھائی علی جدوں میں پیاس زیادہ محسوس کردا میں اللہ دا قرآن پڑھدا جانا، میریاں پیاساں ختم ہو جاندیاں۔ ہن قرآن فریاد کر رہے ہیں، قرآن مظلوم ہے، انچ مٹی چڑھ چکی ہے، کوئی کھولن والا نہیں۔ بابا جی مرن لگ دے نے کہندے قرآن کڈو سورہ یاسین پڑھو، یاسین مارن لئی نہیں آئی، سورت یاسین تے زندہ کرنے واسطے آئی ہے۔ اور جڑی ساڈی بہو تھی ہے جڑا سامان لے آئی ہے تے جڑا نال قرآن لے آئی ہے، 2 سال وہ دا سامان بھی نہیں کھلدا تے لیان والا قرآن بھی نہیں کھلدا۔ قرآن مظلوم ہے، قرآن کہہ رہے ہیں تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا، تو اسی تے سارے خطیب ہو جاتے۔ قرآن فریاد کرتا ہے، مظلوم ہے، تاکوں میں سجایا جاتا ہوں، آنکھوں سے لگایا جاتا ہوں، تعویذ بنایا جاتا ہوں، دھو دھو کے پلایا، اس لیے تو نہیں آیا سی۔ جزدان و حریر و ریشم کے اعلیٰ غلاف، حاجی صاحب غلاف اعلیٰ، جزدان و حریر و ریشم کے اور پھول ستارے چاندی کے، پھر عطر کی بارش ہوتی ہے، خوشبو میں بسایا جاتا ہوں۔ سارا تنی میں ایک اور شعر پڑھ دینا، قرآن کی کہہ رہے ہیں، جب قول و قسم لینے کے لیے، جب آواز ہی نہیں نکلتی تو روزہ ہی تو ہمیں بہت لگ رہے ہیں، سبحان اللہ کہو ذرا۔ میں بھی تو روزے دار ہوں یار، صبح بھی درس دیتا ہے 1 گھنٹہ ایک مسجد دے اندر، سبحان اللہ کہو ذرا۔ کنی بارش سی فجر ویلے، لیکن انہوں نے کہا جی ناغا کوئی نہیں، پہنچ جاؤ تو جلدی کرو، پہنچ گیا۔ انہوں نے کہا اسی بھی پھر دھرنا ہی دے کے بیٹھے جانا، اسی بھی کوئی نہیں، ذرا زندہ دل ہو کے آیا کرو یار۔ میں تواڈے لیے 8 دن تیاری کردا کہ عاشقاں دے چہرے ویکھنے نے، محبت والے نال ذرا ملاقات کرنی ہے، کوئی انہاں نال پیار دیاں گلاں کرنیاں نے، انہاں نے کچھ سنانا ہے، ذرا محبت نال کہو سبحان اللہ۔ جمعہ تے تسی اپنے اپنے محلے چ بھی پڑھ سکتے ہو، لیکن ایتھے پڑھن نال اور تقریر سنن نال جے مزہ ہی نہ آوے، ایمان ہی نہ تازہ ہوئے، تو پھر میرا بیان کرنا کہدا تے تہاڈا آنا کہدا۔ یا نو منتا نہ لیندا، سبحان اللہ کہو سکتا۔ ایک بندے نے میں فون کردا، پہنچ جاؤ پہنچ جاؤ۔ ہن قرآن کی فریاد کر، جب قول و قسم لینے کے لیے لڑائی ہو گئی، جب قول و قسم لینے کے لیے تکرار کی نوبت آتی ہے، پھر میری ضرورت پڑتی ہے، ہاتھوں میں اٹھایا جاتا ہوں۔ لڑائی جھگڑا ہو گیا، چک اللہ دی قسم، چک قرآن دی قسم، لیاؤ مسیتوں قرآن نو چکاؤ، پھر میری ضرورت پہ آ جاتی ہے۔
قرآن بڑا مظلوم ہے، قرآن آکھدا میرے تے عمل کر، اوے علی دیا مریدا، علی نو منن والیا، علی تے جدوں گھوڑے تے بیٹھدا ہے محمد دے قرآن دی تلاوت کر رہا ہے۔ اور فاطمہ دے نار دے نعرے لان والیا، فاطمہ دے نام دے نعرے لان والیا، سیدہ فاطمہ دیاں جتیاں تے اپنے آپ نو قربان کرنا لیا۔ میرے ول ویکھ ذرا، سیدہ عشاء دی نماز پڑھ رہی ہے، جدوں نماز مکمل ہو گئے، زہرا نے 2 نفل نماز اللہ اکبر نفل نیت کر لے اور پڑھنا شروع کر دیتا۔ سورہ بقرہ ختم ہو گئی، آل عمران ختم ہو گئی، سورہ نساء ختم ہو گئی، سورہ مائدہ ختم ہو گئی، سورہ آراف ختم ہو گئے، سورہ رعد بھی ختم ہو گئے، سورہ ابراہیم بھی ختم ہو گئے۔ سیدہ پڑھ دی جا رہی ہے، پڑھ دی جا رہی ہے، مزہ آ رہی ہے، لطف آ رہی ہے، خدا نال گلاں کر رہی ہے۔ ادھروں آواز آئی اللہ اکبر اللہ اکبر، فجر دی اذان دی آواز، آپ نے جلدی جلدی سلام پھیریا، سلام پھیر کے کہن لگیاں عرشاں والیا تیری سردی دیاں راتاں ہن اتنیاں چھوٹیاں ہو گئیاں کہ فاطمہ دیاں 2 رکعتاں بھی پوریاں نہیں ہو رہی۔ اسی کروٹاں بدلے ہیں تاں رات نہیں مکدی، وہ شکوہ کر رہی ہے یا اللہ تیری ہوں سردی دیاں راتاں اتنی چھوٹیاں ہو گئی ہیں کہ فاطمہ دیاں 2 رکعتاں بھی پوریاں نہ۔ امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ رمضان المبارک دے اندر 63 قرآن مجید ختم کر دے سن، اور پیران پیر رحمت اللہ علیہ ہر دن 15 پارے تلاوت کر دے سن۔ آواز نہیں آ رہی، آواز نہیں آ رہی، اس لیے فرمایا قرآن پڑھیا کرو، جے رمضان اچ بھی نہیں کھولنا تے پھر میں تے کہنا گھر 10 بندے نے 10 ہی کھول کے بیٹھے، بچیاں علیحدہ کھول کے بیٹھن، بچے علیحدہ کھولن، میاں بیوی علیحدہ کھول کے، تے پھر ویکھو اللہ دیاں رحمتاں دا نزول کس طرح ہوتا ہے۔ سیدنا حضرت حسین کہو رضی اللہ، اونچی کہو اونچی کہو، حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اماں جی نے جدوں حضور نے اذان دیتی نا کاننے چ بیٹھا رہن دے، ارے تھلے ہی بہ لین دے حافظ نو، جدوں اذان دیتی حضور نے اللہ اکبر اللہ اشہد اللہ اشہد ان محمد، حضرت حسین نے اکھاں کھولیاں، ماں کہنے لگی کی کر رہے ہیں؟ کہنے لگے اماں انہوں بن ویکھیں من لے، انہوں ویکھ کے منے۔ آواز نہیں آئی؟ جدوں اذان مکمل ہو گئی، اپنے حاجی اسلم کرسی منگا دیئے، ٹھیک بیٹھے ہو؟ جدوں اذان مکمل ہو گئی، لو جناب والا بات لمبی نہ ہو جاوے، جدوں اذان مکمل ہو گئی، ماں کہنے لگی پتر حسین، ماں کہنے لگی پتر حسین، تینوں پتہ تیرے کنہ دے اندر اذان کینے سنائی ہے؟ اے اولو العزم پیمبر ہے، پیغمبران دا دلہا ہے، اے او تیرا نانا ہے جڑا متھا رب نو وکھاوے اللہ قبلہ ہی بدل دیندا ہے۔ میں لمبیاں گلاں نہ کراں، پتر اذان دی لاج رکھنا، اماں لاج رکھ کے وکھاواں گا، پتر کس طرح لاج رکھیں گا؟ اماں جان لوگ قرآن پڑھن گے مسجداں دے اندر بیٹھ کے، لوگ قرآن پڑھن گے محراب دے اندر کھڑے ہو کے، لوگ قرآن پڑھن گے ممبراں تے بیٹھ کے، لوگ قرآن پڑھن گے ٹی وی تے بیٹھ کے، لوگ قرآن پڑھن گے ریڈیو اسٹیشن تے بیٹھ کے، پلازیاں دے اندر، دکاناں دے اندر، گھر دے اندر۔ اماں میں نانے دی اذان دی لاج اس طرح رکھاں گا، ایک وقت آئے گا نانے دے دین تے جدوں مشکل وقت آئے گا، میں نیزے دی نوک تے محمد دا قرآن پڑھ کے سناواں گا۔ اسی تے کلینہ تے بیٹھ کے نہیں پڑھتے، مکھن کھا کے نہیں پڑھتے، اعلیٰ غذا کھا کے نہیں پڑھتے، فاطمہ کچے مکان وچ پڑھتی ہے، سکے ٹکڑے کھا کے پڑھ رہی ہے۔ یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، حاجی جی میں تہاڈی نظر کر رہے ہیں، تسی مراقبے چلے جاندے ہو، سبحان اللہ بہت
کسی یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، میں پھر توجہ دلا رہے ہیں میرے بلوے کو، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن، یہ دو بچے جڑے آ رہے ہیں قرآن حفظ کر رہے ہیں، سبحان اللہ کا، ابا اپنی جنت بنا رہے ہیں، خاندان دی بنا رہے ہیں۔ پھر سنو یار، یہ راز کسی کو نہیں معلوم کہ مومن قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن، قاری نظر آتا ہے حقیقت میں ہے قرآن۔ جلال مسجد میں آنے والوں، کتاب نہیں بولتی، کاغذ نہیں بولتا، کلام نہیں بولتا، خدا کا قرآن بولتا ہے۔ پھر میں کہنا چاہتا ہوں کلام نہیں بولتا، کاغذ نہیں بولتا، کتاب نہیں بولتی، لیکن رب کا قرآن بولتا ہے۔ آواز نہیں آئی؟ اللہ دا قرآن بولتا ہے۔ ذرا ایمان تازہ کرو، 5 منٹ ٹائم بھی وال بھی دیکھ رہے ہیں یار، جدو رب دے قرآن کولو تسی سوال کرو قرآن تیرا نام کی ہے، کتاب تے نہیں دس دی، کلام نہیں دا، او قرآن تیرا نام، قرآن بول کے کہے گا بل ہوا قرآن مجید۔ قرآن کو لو سوال کرو قرآن تو کتھے رہے، تو کتھے رہنا ہے؟ قرآن کہہ رہے فی لوح محفوظ، میں لوح محفوظ دے۔ قرآن تو کس زبان دے اندر آیا؟ قرآن بول کے آخری ہے بلسان عربی مبین۔ قرآن تو تینو نازل کرن والا کون؟ قرآن کہہ لیا تنزیل من رب العالمین۔ قرآن سن کے سبحان اللہ تے گو، مینو اتارن والا رب العالمین ہے۔ تو کہہ دیتے نازل ہوئے، میرے سوال دا جواب دے۔ قرآن کہہ رہا نزل علی محمد، میں حضور تے نازل ہویا۔ اچھا قرآن میرا ایک اور بھی سوال ہے، تینو لیان والا کون؟ انہیں کہا مینو لیان والا نازل بہ الروح الامین۔ فرشتہ ہے۔ میرا ایک اور سوال ہے قرآن تو کس مہینے دے اندر آیا؟ قرآن کہنے لگا شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن۔ قرآن تو کس رات دے اندر آیا؟ قرآن کہہ رہا ہے انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ۔ ہن میں شفیق آ گئے ہیں تو خان صاحب، شفیق خان لیٹ آیا ہے تو اچھا میری طرف دیکھیں ذرا، میری طرف دیکھیں۔ ہوں میں ایسی گل کرنی جی آخر تے عثمان نون آنی کیا نا، کیا آئے گا، اور نون لیگ نہیں، میرے الفاظ دے اندر آخری لفظ نون آئے گا۔ کی آئے گا؟ اچھی تے بولو، اور نون آئے گی۔ میں پوچھیا قرآن تینوں اتارنے والا کون؟ قرآن نے جواب دیا رب العالمین۔ اچھا میرا سوال ہے تمہیں لانے والا کون؟ روح الامین۔ آخر تے کی آ رہے؟ آخر تے نون آ رہی ہے تو کہہ دیتے نازل ہویا رحمت للعالمین۔ قرآن تو کس زبان میں آیا؟ عربی مبین۔ تو کس شہر دے اندر آیا؟ بالاد امین۔ تو کس مہینے دے اندر آیا؟ وہ مہینہ بہترین۔ جس امت پہ آیا وہ امت آخرین، مقصد اعلیٰ ترین، جس کا انداز دل نشین، ہر صورت محجبین۔ قرآن کا ایک ایک حرف دین ہی دین۔ کہہ دے ماں مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دا آئیاں صدقہ بہارا۔ مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دا صدقہ آئیاں بہارا۔
تسی جو دائیں بائیں جانا جی وظیفہ دسو مولوی صاحب انہوں کچھ دیکھ بھی آؤ گے میں مفتی دس دینا سبحان اللہ کہو ذرا حضور نے فرمایا توجہ سے سن لینا حضور نے فرمایا جس گھر کے اندر بقرہ سورت پڑھی جائے اس گھر کے اندر سے شیطان دوڑ جاتا ہے اس گھر کے اندر جادو ٹونے کا اثر ختم ہو جاتا ہے جو میرا امتی مغرب کے بعد سورہ واقعہ کو پڑھ لیتا ہے قیامت آ سکتی ہے اس کے گھر کے اندر کبھی فاقہ نہیں آئے گا جو میرا امتی سورہ یاسین پڑھتا ہے اللہ اس کو 10 قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے جو سورہ ملک رات کو پڑھ کر سوئے گا فرمایا یہ سورت عذاب قبر سے اس کو بچا لے گی جو 3 مرتبہ قل ہو اللہ احد پڑھتا ہے اللہ اس کو مکمل قرآن کا ثواب عطا کرتا ہے جو سورہ انعام پڑھے گا پھر کسی بیمار کو پانی پلائے سوائے موت کے اللہ نے سورہ انعام کے اندر ہر بیماری کی شفا رکھی ہوئی ہے اور جو جمعہ کے دن جمعے سے پہلے یا بعد سورہ کہف پڑھے گا اللہ اس کو دجال کے فتنے سے محفوظ فرما دیں گے اس لیے پاک پیغمبر نے فرمایا کہ تو قرآن پڑھتا جا پھر جنت کی سیڑھیاں چڑھتا جا 1 حرف پڑھ 10 نیکیاں رمضان میں 70 ہیں الف لام میم پڑھو یہ 1 نہیں یہ 3 حرف ہیں یہ رمضان کے علاوہ الف الگ ہے لام الگ ہے میم الگ ہے یہ حروف مقطعات ہے کچھ عاشقوں نے اس کا ترجمہ بھی کیا ہے اس عاشق سے پہلے میں ایک اور بات بڑی پیاری کرنا چاہتا ہوں آپ کا ایمان تازہ ہو جائے گا مکہ معظمہ کے اندر علماء کی بحث شروع ہوگی مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے ہولی کا ذرا یار علماء بیٹھے تھے مکہ افضل ہے یا مدینہ افضل ہے دلیل دی ہے کسی نے کہا مکہ افضل ہے کیوں بھائی مکہ میں حضور کی ولادت ہوئی حضور کی ماں یہاں رہتی تھی باپ یہاں رہتا تھا یہاں عرفات ہے مزدلفہ ہے منا ہے اللہ کا گھر ہے اس لیے مکہ افضل ہے دوسرے علماء بولے مدینہ افضل ہے ڈاکٹر صاحب بولنا کیوں حضور یہاں موجود ہیں یہاں میدان احد ہے یہاں میدان بدر ہے یہاں حضور کے قدم لگے ہیں مدینہ افضل ہے حاجی صاحب ایک مجذوب بیٹھا سی انہوں نے کہا یار چھڈو ساری بحث میرے کو ہی پوچھ لو انہوں نے کہا جی تسی دسو کہنے لگے عاقلوں کے لیے مکہ افضل ہے عاشقوں کے لیے مدینہ افضل ہے الف لام میم کسی عاشق نے اس کا ترجمہ کیا ہے الف سے مراد اللہ ہے لام سے مراد جبریل ہے میم سے مراد محمد ہے پھر کہو الف لام میم الف لام میم کا جملہ آپ کی زبان سے نکلا ہے رمضان کے علاوہ 30 نیکیاں ملتی ہیں اور رمضان المبارک کے اندر ایک کی 70 ملتی ہیں اس لیے فرمایا قرآن کی تلاوت زیادہ کیا کرو حضرت لاہوری رحمت اللہ علیہ جب گاڑی کے اوپر سوار ہونے لگے ٹرین پر ایک پائیدان پر آپ نے پاؤں رکھا ہوا ہے جھنڈی دینے والے نے جھنڈی لہرا دی گاڑی چل پڑی ایک آدمی دوڑتا ہوا آیا کہنے لگا لاہوری قرآن کا خلاصہ بتاؤ ہولی بول لو ذرا قرآن مجید کا خلاصہ بتاؤ حاجی اکرم صاحب گاڑی چل رہی ہے آہستہ آہستہ ایک پائیدان پہ حضرت نے پاؤں رکھ لیا اور دوسرے پہ رکھنے والے لاہوری قرآن کا خلاصہ بتاؤ حضرت لاہوری کی زبان سے نکلا دوسرا قدم پائیدان پر نہیں رکھوں گا گاڑی تیز نہیں ہوگی اسٹیشن سے باہر نہیں جائے گی قرآن کا خلاصہ بتا دوں گا کیا ہے قرآن کا خلاصہ فرمایا اللہ کو عبادت سے نبی کو اطاعت سے مخلوق کو خدمت سے راضی رکھو یہ جامع بیان ہے یہ شان قرآن ہے اس پہ چلنے والا مسلمان ہے قرآن ہے نا ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن جن کو اللہ نے ہمت دی ہے وہ سیڑھیاں چڑھ جائیں اوپر جگہ بنی ہوئی ہے بس 5 منٹ باقی ہے میں پھر تقریر ختم کرنے لگا ہوں پھر جمعہ پڑھاتے ہیں ان یحدث ربہ فلیقرأ القرآن حضور نے فرمایا جڑا بندہ قرآن پڑھدا ہے قرآن نہیں پڑھ رہا رب نال گفتگو کر رہا ہے رب نال کلام کر رہا ہے توجہ ایک بندہ قرآن
قرآن پڑھ رہی ہے، دوسرا دعا مانگ رہا ہے یا اللہ مینوں رزق عطا کر دے، اولاد عطا کر دے، یا اللہ پلازا عطا کر دے، یا اللہ میریاں بیماریاں دور فرما دے۔ اور دوسرا بندہ نال قرآن پڑھ رہا ہے، آواز آندی ہے جتنا میں منگن والے نو عطا کراں گا بن منگیا قرآن پڑھن والے نو عطا کراں گا۔ آخری گل سنو پھر آپ دعا کریے۔ میں بھی قرآن پڑھ رہے ہیں، ہر لفظ دے بدلے 10 نیکیاں، قاری پڑھے 10 نیکیاں، عالم پڑھے۔ ایک عام بابا پڑھ رہے ہیں، زبان اڑ رہی ہے، ہولی ہولی پڑھتا ہے، موٹی ہو گئی زبان، ہولی ہولی اڑ اڑ کے پڑھ رہے ہیں۔ قاری صاحب دا سپارہ ختم ہو دی، مزمل نہ مکی۔ اللہ فرماندے نے فرشتیو اے دے کھاتے چ ہر لفظ دے بدلے 20 نیکیاں لکھ دو۔ یا اللہ قاری پڑھے 10 نیکیاں، مولوی پڑھے 10 نیکیاں، اس بابے دی زبان اڑ رہی ہے، بڑی مشکل نال ایک سورت مکمل ہوئی۔ آواز آئی فرشتیو 10 نیکیاں میں اینو پڑھن دیاں عطا کراں گا، 10 نیکیاں میں اینو اڑن دیاں عطا کراں گا۔ مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دا صدقہ آیاں بہاراں۔ اگلا جملہ میں نے کہنا ہے پھر ایمان تازہ ہو جائے گا، ذرا توجہ کرنا۔ مسلمان قاری اپنے ملک شاہ صاحب، مسلمانوں قرآن دے نیڑے آؤ، اے قرآن دا صدقہ آیاں بہاراں۔ کلام الہی جنا سینے لایا، کلام الہی جنا سینے لایا، نبی نال رب نے رلائیاں مزار